نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 20ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز چند سوالات سے کیا گیا تاکہ انسان اپنے خالق کو پہچان جائے اور انسان سمجھ جائے کہ بے کسوں کی فریاد کون سنتا ہے اور حقیقی محسن کون ہے۔ تو جہانوں کے رب کا کلام ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے بارے میں اپنی الوہیت کو، اپنے الہ ہونے کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اصل میں معبود وہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے ان سب کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین بنائے، آسمانوں کی مخلوقات بنائی، زمین پر طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے باغات اگائے جس میں طرح طرح کے پھل اور پھول ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا آسمان بنانا کسی کے بس میں ہے؟ کیا زمین بنانا کسی کی ہمت ہے؟ یا زمین پر یہ درخت اگانا اگر اللہ نہ اگانا چاہے، لیکن یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم درخت لگاتے ہیں، سارے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، لیکن درخت بڑھتے نہیں ہیں، جل جاتے ہیں تو وہی بڑھتے ہیں، وہی پھلتے پھولتے ہیں جن کو اللہ بڑھاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے۔ کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کام میں اس کا شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ ناانصافی سے کام کر رہے ہیں۔ یعنی کفار مکہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے بہت سے معبودوں کو پیدا کیا، تو ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو خالق وہی ایک ہے، رازق بھی وہی ہے، اور پھر انسان اس کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرے، غیروں کی عبادت کرے، تو یہ الہ کا لفظ جو ہے بار بار یہاں دہرایا جائے گا۔ الہ کا لفظ معبود کے معنوں میں آتا ہے۔ توحید کی ایک قسم توحید الوہیت ہوتی ہے، دوسری توحید ربوبیت، اور تیسری توحید اسماء و صفات۔ تو یہاں کون سی توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یکتا معبود بنانا۔ اور اس بات کو اچھی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو جو خالق ہے وہی دراصل عبادت کا پھر مستحق ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اللہ کے الہ ہونے میں شرک کرتے تھے اور اوروں کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتے، ان کے نام کی نذر و نیاز چڑھاتے اور ان کے آگے سجدے کرتے، ان سے دعائیں کرتے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا کہ جب انسان کا یہ عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر اس کی ساری توجیہات اس کی طرف ہوتی ہے، پھر اسی کو وہ بات مانتا ہے، اسی کی خاطر وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے، جیتا ہے۔ تو اسی لیے جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہوگا، توحید انسان کے اندر راسخ نہ ہو، اس وقت تک اس کا اخلاق، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی باقی طرز زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ بنیادی بیج ہے جس پر اسلام کے درخت کی خوبصورتی کا انحصار ہے۔ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت بھی توحید ہی تھی، اور تمام انبیاء کی بھی یہی تھی۔ اور ہم جب دین کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں، تو لوگوں کے اندر سب سے پہلے
اسی چیز کا سبق دینا چاہیے، سچے دل سے اللہ کو اپنا الہ مانے، کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان آخرت میں نجات پائے گا۔ یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اس کے درمیان دریا بنائے، اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ اس میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اب جو ہم جانتے ہیں زمین ہر دم حرکت کر رہی ہے، دوہری حرکت کر رہی ہے، ایک خلا میں حرکت کر رہی ہے اور ایک اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم پرسکون اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا گیا، یعنی دو رنگ کے سمندر ہیں، دونوں کا ذائقہ، ایک ٹھنڈا پانی ایک گرم پانی، ساتھ ساتھ جا رہے لیکن آپس میں حل نہیں ہو رہی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی انسان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ اور اسی طرح زمین پر اس نے تمہیں باری باری پیدا کیا۔ سوچئے اگر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی دنیا پیدا ہو چکی ہے سب زندہ ہوتی تو کیا حال ہوتا۔ یہاں پہ ہمیں کتنی ہم لوگ لیکن آپ دیکھیں وسائل پورے کرنے مشکل ہو رہے، گھر جو ہے وہ نہیں مل رہے، تو اگر وہ بھی سارے انسان زندہ ہوتے تو کیا حال ہو رہا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور پھر خاص طور پر جہاں پر جو بے قرار کی دعا سننے کی بات ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے اخلاص سے تڑپ کر دعا قبول ہوتی ہے جو کی گئی ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو اور تڑپ کر دعا کی گئی ہو، خواہ وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو تڑپ کر دعا کیا کرے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے ضمانت دی ہے کہ ایک خبر دی ہے کہ اگر لاچار اسے پکارے گا تو اس کی پکار کو قبول کرے گا۔ جب اخلاص آتا ہے تو انسان کے اندر تڑپ آتی ہے، تو انسان سب سے کٹ جاتا ہے، سارے شریک بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، اور پھر انسان اسی کی پناہ چاہتا ہے، اسی کی مدد چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص میزان میں بھاری چیز ہے۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ خالص نیت۔ خالص نیت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اس نیت میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اخلاص کسی بھی طرف سے ہو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان ہو، یعنی اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہم بہت نیک نہیں اور ہم گناہ گار ہیں اور وہ ہماری مدد نہیں، ہماری دعا نہیں سنتا، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، تڑپ کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ضرور سنے گا۔ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یا وہ جو تخلیقی ابتداء کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ بناتا ہے، اور وہ جو تمہیں آسمان زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہہ دیں لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ اس کا آخرت کے بارے میں علم ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا علم، قیامت آنے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وہ انبیاء کے پاس، فرشتوں کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے۔ تو یہ پوچھنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوچنا چاہیے کہ جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا، مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کی تیاری کر لی؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرو گے۔
تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم سے محبت رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور قبروں سے نکالے جانے والے ہیں؟ یعنی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، دوبارہ پیدا ہونا انہیں ایک مشکل کام نظر آتا تھا۔ بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ دیا گیا تھا، یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہو اس سے جو بری تدبیریں کرتے ہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس سے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کو بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ یہاں پہ جو واضح کتاب ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں لکھے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا حساب موجود ہے۔ تو حساب کیوں رکھتے ہیں؟ دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایک حساب کو آپ لکھ کر رکھتے ہیں اور ایک حساب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کس کو لکھ کر رکھتے ہیں؟ جس کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو دوبارہ اٹھا کر بندوں کا حساب ہونا ہے، اور پھر وہ کتاب حق کے ساتھ گواہی بھی دے گی۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ مومنوں کے لیے یقیناً ہدایت و رحمت ہے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے وہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اگر دیکھا جائے کہ جہاں مومنین کے لیے کیوں ہدایت ہے، مومنوں کے لیے کیوں رحمت ہے، مومنوں کو کیوں خاص کیا گیا اس کے لیے؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت سے، اس کی رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اسے ہدایت بھی حاصل نہیں کرتا۔ تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہی سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ تو یہاں مردوں کو بہرا قرار دیا گیا جو حق بات سننے سے غافل ہے۔ یعنی آپ اس شخص کو جو مر چکا ہے، یعنی جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، آپ اس کو کتنا بھی سنا لیں اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ نیند کی حال میں انسان کچھ نہیں سن سکتا، تو مرنے کے بعد کیسے انسان سن سکتا ہے؟ تو اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو، ہونٹوں کی جنبش سے اس کو کچھ سمجھ آ جائے گی، لیکن اگر اس کی بیک ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ اس کو جو بھی کہہ لیں گے اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح کفار کے دلوں کو مردہ کہا گیا ہے، کہ ان کو وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، ان کو آپ جو مرضی سنا لیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ اور وہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی کے راستے دکھانے والے ہیں، آپ صرف انہیں سنا سکتے جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، چنانچہ وہی فرما بردار ہے۔ تو جو حق دیکھنے سے بہرے اور گونگے اور اندھے ہیں، آپ ان کو پھر کچھ نہیں سنا سکتے۔ جو حق دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور اس کو پھر اس کے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب ان پر بات واضح ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور یقیناً فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ کون سا جانور ہوگا؟ یعنی جب زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں گے، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور انسانوں کے اندر خیر نکل جائے گی، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے،
وہ لوگوں سے بات کرے گا اور لوگوں کو سمجھائے گا۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا، اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے یہاں تک ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اسے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کہاں سے لیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اس سے خریدا جس کے منہ پہ نشان ہے، یعنی مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، یا ان کے اوپر ایک نشان بھی لگا دے اور پھر لوگ انہیں اس کے نشان سے پہچانے۔ احادیث سے اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک حجت تمام کر دیں گے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یعنی ایک جیسے لوگ جو ہیں ایک صف میں اکٹھے ہوں گے، تو یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے علم سے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا، یا پھر کیا جو تم کیا کرتے تھے اور ان پر بات واقعہ ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، چنانچہ وہ کچھ نہ بولیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھانے والا بنایا، واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو سب گھبرا اٹھیں گے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور سب اس کے پاس ذلیل ہو کر چلے آئیں گے۔ یعنی یہاں پہ نفخۃ الفزع کہتے ہیں، جس میں ایسا ہوگا کہ جب سب گھبرا جائیں گے، یعنی یہ پہلی جو پھونک ہوگی اس سے جو ہے اس کی آواز سے گھبرا کر لوگ جو ہے وہ آواز میں اٹھ جائے گی، یعنی اس پہلی آواز پر سب کے اندر ایک شدید خوف گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ پھر نفخۃ الصاعق، یہ نفخہ وہ ہے جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، یا سب مر جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر نفخۃ البعث ہوگا جس کے بعد سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے، آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، حالانکہ وہی بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا، یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی گھبراہٹ سے اس کو بچا لے گا۔ اور جو نیک کام کرتے آئیں گے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کر دے گا۔ جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوست، رشتہ دار، والدین، کوئی نہ پوچھے گا تو ان کے ساتھ کیا پھر ہوگا؟ ان کا اپنا عمل ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں تو لازماً ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم تھوڑی دیر کام کرتے ہیں۔ فرشتے دن رات تسبیح کر رہے ہیں، تھکتے نہیں، دم نہیں لیتے، لیکن ان کو اس کا کوئی اجر نہیں۔ وہ پوری زندگی بھی تسبیح کرتے رہے تو ان کی ایک بھی نیکی نہیں لکھی جا رہی، لیکن ہم انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہیں، میزان بھر جاتا ہے۔ کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر۔ پھر بھی اگر ہم اس کے ذکر کی طرف نہ آئے، اس کے شکر کی طرف نہ آئے، تو اس کی عبادت نہ کرے، تو پھر خود ہی خسارے میں ہے۔ تو ہر نیکی کا کئی گنا زیادہ بدلہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، تو جس نے مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ پھر تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کون سی نیکی جس کو ہم نے بس ایسے ہی عادتاً جلدی میں کر دیا، وہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے، کیونکہ بہت سے جو نیک کام کر کے ہمارے دماغ میں خلل آ جاتا ہے کہ اب ہم بہت کچھ کر رہے ہیں یا ہم نیک ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو اتنے پسند نہ آئیں،
اور وہ پسند آ جائے جس میں ذرا بھی ریاکاری نہ ہو، جس میں ذرا بھی دکھاوا نہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کسی کو سلام کریں، کسی سے بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں، خوشی سے، خوش اخلاقی سے، تو یہ چیز بھی انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے اندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کے چہرے اندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے، یعنی صرف ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی۔ پھر بھی اگر کسی کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ کتنے خسارے میں ہوگا۔ یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی اور ہر چیز اسی کے لیے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پہ ایک تو معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ اتل القرآن یعنی قرآن ریڈنگ کی چیز بھی ہے لیکن پڑھ کر سنانے کی بھی چیز ہے، کیونکہ سن کر جو باتیں سمجھ آتی ہیں بعض کا پڑھ کر نہیں آتی۔ اور پھر اسی طرح اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ میں قرآن کو مسلسل پڑھتا رہوں، یعنی میں لوگوں کو اس کی طرف بار بار دعوت دے کر اور اس کی طرف بار بار رہنمائی کرنے کے طریقے سے قرآن کو ہمیشہ پڑھ کر سناتا رہوں، کیونکہ یہی بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ 92 اور مسلسل پڑھنے میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ ہمیشہ پڑھتا رہوں کہ اس میں چھپے ہوئے عمدہ حقائق تھوڑے تھوڑے کر کے میرے لیے کھل کر سامنے آ جائے۔ اتل القرآن میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل بار بار پڑھتا رہوں، رمضان میں بھی پڑھوں، رمضان کے بعد بھی پڑھوں۔ ہر رمضان اپنے ساتھ یہ تو باندھ ہی لینا چاہیے کہ ایک دفعہ کم از کم ضرور پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھوں، کیونکہ اس سے پڑھا ہوا تازہ بھی ہو جاتا ہے اور کئی نئی باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے یا تو پڑھ رکھی ہوتی ہے یا نہیں پڑھی ہوتی یا یاد ہی نہیں رہتی، بالکل دل سے اتری ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور پھر ایک دم جیسے بہار آ جاتی ہے، یعنی ہمیں یاد آ جاتی پڑھ کے۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس کتنی خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے، یعنی موسم بہار ہے، اسی طرح رمضان میں بھی نیکیوں کا موسم ہے۔ تو یہ بہار اپنے پرجوبن پر پہنچی ہے، اور جب انسان قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہ بھی سمجھ کر جب اس کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے دل میں ایک بہار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے بھی دلوں کی بہار بنا دے۔ اور آپ کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جلدی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا جو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ سورہ قصص مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ قصص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیل بتائی گئی ہے جو کسی اور جگہ بیان نہیں ہوئی، اور اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا کہ اب بھی تو آپ ہجرت کر رہے ہیں لیکن اللہ آپ کو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں دوبارہ واپس لانے والا ہے، وہ موقع جلد آئے گا۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی یہ قرآن کی آیات ہے۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ نتلو کا مطلب ہے پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اس کو بہت ہی کمزور رکھا گیا تھا، یعنی جو لیڈر یہ کام کرتے ہیں وہ دراصل زمین میں فساد کرتے ہیں جیسے فرعون۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، کس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات، پھر اس کے بعد ان کی جوانی کیسے گزری، شادی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد واپس کس طرح آئے، بنی اسرائیل کو آزاد کرایا گیا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی پوری لائف اس صورت میں واضح طور پہ موجود ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں فرعون نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہے تاکہ وہ ان کی حکومت ان پر کرتا رہے۔ یہ بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ جو حکومت کرنا چاہتا ہے وہ عوام کو لڑا دیتا ہے تاکہ ان کی حکومت جو ہے وہ قائم دائم رہے۔ تو اب اس نے کیا کیا تھا
کہ لوگوں کو آپس میں لڑا دیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے. اتنے کمزور تھے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس میں اس نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا, اس کو مار ڈالے گا. تو اس بنا پر اسے بنی اسرائیل کے بچوں کا بھی یعنی لڑکوں کو قتل شروع کر دیا تھا. پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اسی طرح ان کو قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا, کیونکہ خدمت گار تو انہی میں سے تھے, کیونکہ بنی اسرائیل ہی تو سارے کام وہ ان سے کروایا کرتے تھے. انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیں گے. تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, ہارون علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ کے بھائی پیدا ہوئے تھے. تو اس سال جو تھے وہ بچے قتل نہیں ہوتے تھے, لیکن جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال کیا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا, آگے یہ ساری تفصیلات آ رہی ہیں. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہے اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا, اور ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور رکھا تھا. وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا تھا, ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے, اور ہم انہیں رہنما بنا دیں, اور ہم انہیں وارث بنا دیں, اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں, اور ہم فرعون, حامان, ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ, پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے, اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو, یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. تو الہام کرتے ہیں خفیہ اشارہ کہ ہو سکتا ہے فرشتہ آیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ دل میں بات ڈالی ہو. اور ماں کے لیے نومولود بچہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے. بڑے بچے تو پیارے ہوتے ہیں, لیکن جو چھوٹا بچہ ہے اس کی معصومیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ایک خاص محبت ڈالی ہوتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اللہ نے ویسے ہی بڑی محبت ڈال دی تھی. سورہ طٰہٰ میں 39 نمبر آیت میں فرمایا گیا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ تعالیٰ نے خاص محبت ڈالی تھی ان کے لیے لوگوں کے دلے میں کہ جو ان کو دیکھتا تھا محبت کرنے لگتا تھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہیں کرنا, سب ٹھیک ہو جائے گا, ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے, وعدہ ہو رہا ہے. اور آگے ہم قصے میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے کیے. یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ وہ دودھ پلاتی رہے, تاکہ موسیٰ علیہ السلام جتنے دن ماں کے پاس ہو وہ صحت مند بچے کی طرح ہی پلے اور ان کی جسمانی بناوٹ مضبوط ہو جائے. کیونکہ چھوٹی عمر میں یعنی ڈے 1 سے اگر پہلی خوراک ماں کا دودھ ہوگی تو وہ بچہ جو ہے وہ طاقتور اور توانا رہتا ہے, اس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے سٹرونگ تھے. انہوں نے مدین میں جا کر ایک پتھر جس کو اٹھایا تھا, اس کو 10 لوگ اٹھاتے تھے. اس بچی نے جس نے نوٹ کیا تھا, اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ واقعی قوی اور امین ہے. تو باپ نے پوچھا قوی کیسے تمہیں پتہ چلا؟ تو اسے کہا کہ ایک پتھر جسے 10 لوگ اٹھاتے ہیں وہ اکیلے ہی اٹھا رہے تھے. تو اس سے اندازہ لگا ہے کہ اس کی ماں کے دودھ پینے کی وجہ سے ان کی شخصیت کتنی سٹرونگ تھی. تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ وہ اس کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو. یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. تو روایات میں آتا ہے فرعون نے کہا تھا تمہاری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میری نہیں. تو فرعون کی بیوی نے بہت اچھے طریقے سے بات کی کہ اتنا مشکل کام کروا لیا اس سے کہ اسے بنی اسرائیل کا بچہ جو تھا اس کو اپنا لیا. اسے قتل نہ کرو کیونکہ اس پر قتل واجب تھا اس کے قانون کے مطابق. کیا قانون تھا کہ اس سال جو تھے بچے قتل ہو رہے تھے. تو جہاں بہت سے لوگ بھی مفسد ہوں, پوری گورنمنٹ بھی کرپٹ ہو, وہاں پہ بھی ایک عادل شخص بھی جو ایک سمجھدار ہو تو قوم کو کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے پہنچ ہی جاتا ہے. تو یہاں فرعون اور اس کے درباری حامان اور قارون اور یہ سب جو تھے بہت ظالم لوگ تھے, لیکن فرعون کی بیوی آسیہ جو تھی وہ بہت بڑی منصف اور نیک خاتون تھی. تو ان کے مشورے سے, ان کی کوشش سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا.
اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہیں تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے بند باندھ دیا اس کے دل پر تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو دل تھا وہ بہت ہی سخت بے قرار تھا۔ بچہ جب اپنے سے جدا کیا تو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، اور دوسرا فائدہ کیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس لوٹانے کے وعدے پر بھی یقین رکھے ہوئے تھی کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا ہے۔ اس عورت کا یقین پختہ تھا۔ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، بس وہ اس کو ایک طرف دیکھتی رہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، اور ہم نے پہلے اس پر دودھ پلانے والی کو حرام کر رکھا تھا۔ تو لڑکی نے کہا کہ کیا میں ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو؟ تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز سے محروم کر دیتا ہے جس محرومی کو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اور کیوں محروم کرتا ہے؟ تاکہ وہ آپ کو وہ عطا کرے جو اس سے بھی بہتر ہو، اس کی تقدیر کے مسئلے سے ریلیٹڈ کرے۔ ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ فوت کیوں ہوا ہے، کتنی مصیبت کا باعث ہوتا ہے ایک ماں کے لیے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے اچھا بچہ دے دے، یا اس کے ذریعے سے آپ کی اور طریقے سے کوئی آزمائش ہو رہی ہو، تو کبھی ایک چیز اسے لے لیتا ہے تاکہ اس سے بہتر چیز عطا کرے۔ اور پھر ولی تعلم ان وعد اللہ حق، جس طرح اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تفصیلات آتی ہے کہ جس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے بھی دودھ پینے سے انکار کیا، پھر ایسی دودھ پلانے والی خاتون تلاش کی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی نکلی۔ پھر ان سے کہا فرعونیوں نے کہ تم محل میں شفٹ ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میرا اپنا گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، تو یہاں نہیں میں آ سکتی، بچہ مجھے دے دے، میں پال کر آپ کو دے دوں گی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کی طرف ہی لوٹ آئے، اور ماں نے ان کو اپنے خاص طریقے سے اپنے دین کے مطابق پالا، ان کی خاص تربیت پھر کی۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا توانا ہو گیا تو اس نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی حکمت اور علم سے مراد یہاں پہ جسمانی قوت بھی دی اور ذہنی قوت بھی دی۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے اس میں دو آدمیوں کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اس کی قوم میں سے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ یعنی اب یہ ساری آیات میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوت کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، یعنی اپنے ہی عمل کو خود ہی انہوں نے غلط کہہ دیا، اپنی فطرت پر تھے۔ یعنی تمام انبیاء جو ہے اپنی فطرت پر پیدا کیے ہوتے ہیں، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے فوراً ہی اس پلٹ آتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا، اسی بنا پر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ موسیٰ نے کہا میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب شیطان آپ کو وسوسہ دے تمہارے گناہ نہیں معاف ہوں گے، تو آپ کہیں اگر قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کون سا گناہ ہوا تھا؟ قتل کا گناہ ہوا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو میرا گناہ اس سے چھوٹا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ یعنی یہ انسان کو پر امید اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا صرف استغفار سے مل سکتا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی مصیبت آئی ہو اور ہمیں نہیں پتہ کہ کس گناہ کی وجہ سے آئی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس مکے پر نادم ہوئے جو انہوں نے مارا، اور اس سے ایک جان چلی گئی، حالانکہ مکے سے کوئی مر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ ایک مکہ انہوں نے مارا، اس سے ان کی جان نکل گئی۔ تو اس ندامت کی وجہ سے جو وہ اپنے رب کے حضور جھکے، گناہ پر بخشش طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ بنا دیا، انہوں نے اس گناہ کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا۔ تو اس لیے فرمایا انی ظلمت نفسی، کیونکہ ہمارے گناہ خود ہم ہی کو نقصان دیتے، کسی اور کو نقصان نہیں دیتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے؟ 70 دفعہ یا 100 دفعہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم لوگ تو بہت خطا کار ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کر لینی چاہیے، یعنی ایک تسبیح آپ صبح کے ٹائم اس کی کریں تو استغفار کی، اور ایک تسبیح شام کے وقت کریں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ ہے شکر ادا کرنا کہ آئندہ سے غلطی سے توبہ کر لی۔ اور اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی خطرہ بھانپتے ہوئے گیا تو اچانک ہی وہی شخص سے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی۔ موسیٰ نے اسے کہا یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو، یعنی تو ہی ہو جس نے کل مجھے بہکایا تھا، یعنی اسی کے کہنے پہ مکہ مارا تھا نا۔ تو اب ان کو بھی سمجھ آ گئی اصل میں یہی خطا کار ہے۔ پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے اس طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دے، چنانچہ تو نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے قتل کی خبر جو تھی وہ عام ہو گئی، اور پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا خطرہ ان کی پیدائش کے سال کی وجہ سے ہوا تھا، یعنی جس سال وہ پیدا ہوئے تھے تب ان کو قتل کا خطرہ تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اور پھر دوسری یہ مشکل پیش آ گئی تو یہاں پہ بھی ان کی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بار بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایک ہی مشکل بار بار آ رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا تو وہ وہاں سے دوڑتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا، اس نے کہا اے میرے رب، آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دیں، یعنی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرح میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے کنیکٹ ہے ان کا، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط ہے۔ تو انسان راستے کی رہنمائی میں بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جب کبھی راستہ بھول جائیں تو پھر یہ دعا ضرور پڑھیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ سواء السبیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے راستے پر چلا کہ جو کسی مشقت کے بغیر ہے، بالکل ہموار، مقصد تک پہنچانے والا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، ان سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا اے میرے رب، جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کریں، یقیناً میں محتاج ہوں۔ یہاں پہ ایک چیز دیکھی آپ نے، حالانکہ بالکل غیر ملک ہے اور ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، رہنے کی بھی ضرورت ہے، انہوں نے ان لڑکیوں کی جو خیر کا کام کیا، بھلائی کا کام ان کے لیے کیا، کسی لالچ کے بغیر کیا، اور پھر کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے یہ، اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت، مدد اور صلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تجھ سے خیر کا محتاج ہوں، یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا، میری بھی تم کچھ مدد کر دو، ان عورتوں کو نہیں کہا، کوئی توقع نہیں رکھی ان سے، ان کے کہنے کے بغیر ہی ان کی مدد بھی کر دی، کیونکہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ہم لوگوں کی توقعات نہ رکھیں ہم ان سے، بلکہ ان کے کام کر دیں، اور کس کی رضا کے لیے کریں؟ اور یہ بھی کہ جب ہم رب سے مانگیں تو اپنے فقیر ہونے کا اظہار کریں، عاجزی کا، اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خیر نہ ڈالے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے، خواہ وہ جلدی عطا کرے
یا اس کے لیے ذخیرہ کر رکھے۔ تو یہاں دیکھا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر عطا کر دی، انہیں علم اور حکمت عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے نجات دی، پھر یہ کہ متکبر بادشاہ کے ہوتے ہوئے ان کی کامل تربیت کی، ان کے دین کی بھی حفاظت کی۔ جس جگہ پر جس محل میں ان کا آنا جانا تھا وہاں جو غلط نظریات تھے، عقائد تھے اور جو ماحول کی خرابی تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم کو چھٹکارا بھی دلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو خوف خطرے کی حالت میں ایسے علاقے کی طرف رہنمائی کی جہاں ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست ہوا۔ اس دعا کے بعد شادی بھی ہوئی، جاب بھی مل گئی، سارے کام ہو گئے ان کے۔ تو آگے فرمایا تو ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئی، اس نے کہا یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے سارا حال بیان کیا، اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ یعنی یہ دوسرا علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی، اور جہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس لڑکی کی حیا کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا حیا ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو حیا ایمان کا حصہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے۔ جب ایک چیز اٹھتی ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حیا سراسر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط امانت دار بھی ہے، یعنی طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے۔ لیکن یہ دو کوالٹیز اکٹھی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ کام جانتے ہیں، سمارٹ ہوتے ہیں، عام طور پر خیانت بھی کرتے ہیں، وہ مالک کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں، اور جو طاقتور نہیں ہوتے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر امانت دار ضرور ہوتے ہیں لیکن پھر کام کے نہیں ہوتے۔ یعنی ایک شخص بہت ایمانداری سے کام کر رہا ہے لیکن وہ طاقتور نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، جب کسی کو امانت سپرد کی جائے تو اس کے اندر یہ دو خوبیاں ضرور ہے کہ وہ امانت کا حق بھی ادا کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ اس نے کہا یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر لو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا، تم انشاءاللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہ جو جوان بچیوں کے باپ تھے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تھے شعیب علیہ السلام تھے، جو گویا ان کو آئندہ 8 سال وہاں رہنا تھا، اس کی انہوں نے آپس میں بات طے کر لی تھی۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اپنا گھر، وطن، رشتہ دار، قوم، قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر محروم ہو گئے تھے، جدائی ہو گئی تھی، اب 8 سال تک وہاں رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو اس میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی، یعنی 10 سال۔ تو اب یہ 10 سال کی محرومی کے بعد تیار کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اب ایک بڑے مشن پر دوبارہ واپس مصر لے کر جاتے ہیں۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا، اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سیک سکو، کیونکہ اب بیوی کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو کیونکہ شادی کے بعد شوہر جو ہے بیوی کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے، یعنی پہلے انہوں نے 10 سال ادھر ان کے کہنے پہ پورے کر لیے، اب وہ لے کے جا رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا، ٹھنڈک تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران شوہر کو بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، تو اسی وجہ سے بنایا کہ وہ ان دونوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں۔ جب انسان خیر کے کام کرتا رہتا ہے، خیر کا کام جب نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر ہی عطا کرتا ہے،
وہ گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر عطا کی، یعنی نبوت عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ نیکی نیکی کے دروازے کھولتی ہے اور برائی برائی کے دروازے کھولتی ہے۔ تو جب کبھی نیکی کے کسی کام کا پتہ چلے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں بھی آگے بڑھ کر وہ نیکی کا کام جلدی کرنا چاہیے، اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ تو جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے نہیں مڑا۔ اے موسیٰ آگے آؤ، خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو۔ سو یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 دلیلیں ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا، چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے بڑا فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جلدی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جو تم دونوں کے پیروی کریں گے غالب ہونے والے ہیں، اور اب تمہیں بچانا ہمارا کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے اتنے جبار دشمن سے؟ تو ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں ہی غالب رہو گے، وعدہ کر دیا گیا ان کے ساتھ۔ پھر جب موسیٰ اس کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ بھی نہیں، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا سے نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کس کے انجام اچھا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا، اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان، میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ اور پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو تاکہ موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ یعنی پیغمبر سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں، اس پر جھوٹ ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ وہ اور اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ یعنی انہیں حق نہیں تھا لیکن وہ خود کو خود سے بڑی چیز سمجھ رہے تھے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام تھا، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت کے دن اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں بھی اس کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوگا۔ کون ہوگا؟ فرعون۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو تورات کی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے۔ اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا، اور آپ پہلے مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے، انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور آپ طور کے کنارے پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے کہ ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہاں لیکن انہوں نے کیا کہا؟ تورات اور قرآن کیا ہے؟ جادو ہے۔ ان دونوں کتابوں کا انکار کر دیا گیا۔ پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا، اسے بھی کیوں نہ وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا، دونوں جادوگر ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ انہوں نے کہا، یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر تم ہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں ہی سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں،
اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خواہش کیا ہے؟ یہ معبود ہے۔ خواہش نفس جو ہے یہ ہمارا معبود ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ ان کے بغیر نفس کی بات ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے خواہش پرست؟ جو ان کے بغیر، دلیل کے بغیر صرف دل کی مانے، نفس کو ماننے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا، دراصل اپنی خواہش نفس کو الہ بنانے والا ہوتا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں جو اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں صرف قرآن ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی باتوں کو بھی سنجیدہ لینا چاہیے، یعنی حدیث کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے چونٹی کی آواز سن لینا عقل میں تو نہیں آتا، اتنی چھوٹی سی چونٹی ہے، اس کی آواز زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ چونٹی بولی، اس نے اپنے لشکر سے کیا کہا، اپنی کالونی سے کیا کہا کہ اس کو کیا کچھ پتہ تھا۔ ہدہد جو بولا، عقل تو نہیں مانتی کہ وہ بولا ہوگا، لیکن ہدہد نے جو لمبی چوڑی گفتگو کی قوم سبا کے بارے میں، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈرے جو اس کا وہ حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ تو اپنی رائے کو، اپنی لوجک کو، اپنی عقل کو قرآن و سنت سے آگے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو قرآن اور حدیث ہے وہی آگے ہونے چاہیے، وہی درست بات ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات، یعنی اس میں سے جو تورات کے ماننے والے ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے بعد میں، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، ان کے بدلے جنہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی نبی کو، آخری نبی کو مانتا ہے، یعنی پہلے انہوں نے اپنی کتاب کو مانا، پھر آخری نبی آئے ان کو بھی مانا، تو اس کو ماننے کے 2 اجر ان کو ملیں گے، یعنی پہلے اپنے نبی کو ماننے کے، اپنی کتاب کو ماننے کے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے میں۔ تو پھر ان کی خوبی کیا بتائی گئی کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، اور دوسری خوبی برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، تیسری رزق خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پر برائی کو بھلائی سے بدلنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے، یعنی بعض اوقات ہم صبر بھی کر جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کسی کو اور مال بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ نہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو معاف کیا، لیکن اچھائی سے دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے، چاہے وہ رویے میں ہو، اخلاق میں ہو، زبان پر ہو، ہاتھوں سے ہو، کسی بھی طرح ہو۔ تو کوئی آپ کو احسان ماننے کو تیار ہو نہ ہو، پھر بھی آپ جواباً کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ بھلائی کا ہی ارادہ کریں گے، یعنی اس حالات کو نارمل رکھیں گے۔ اور جب وہ بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے منہ موڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ یعنی جیسے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عباد الرحمن کی صفت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، ورنہ انسان اپنے سے کمزور کو دبانا ہی چاہتا ہے۔ اور یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں نا۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ کسی طرح سے ہدایت پر آ جائے، لیکن ہدایت اسی کو دی جا سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ ہم لوگ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین ہی سے ہم اچک لیے جائیں گے، اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت سے پر اتراتی تھیں، تو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں، اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔
یعنی وہ کتنی بستیاں تھیں جو اپنی اکانومی پر بہت غرور کرتی تھی، اپنی طاقت پر غرور کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی نافرمانی پر ان کو برباد کر دیا۔ اب ان گھروں کا کوئی خریدار ہی نہیں ہے، کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے اس میں، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائیں، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور وہ جو کچھ تمہیں بتا دیا گیا جو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والا، تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ یعنی دنیا میں ہم جتنا بھی مال و دولت جمع کر لیں، آخر یہ ہم نے چھوڑ کے ہی جانا ہے، یہ دنیا کی ضرورت ہے بس، لیکن آخر میں جو ہم نے جو نیک اعمال جمع کیے ہمیں وہی ملیں گے۔ تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا بس وہ اس سے ملنے ہی والا ہے، اس شخص کی مانند ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا؟ پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ جس پر بات ثابت ہو چکی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت قطعاً نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں بھی کوئی جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے۔ اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا بس فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ بس رہا وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیا، تو امید ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اس لیے وہ دعا کرنی چاہیے اللہ مجھ سے میرے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے اور مجھے کبھی بھی اس سے تبدیل نہ کر، یعنی میں اس کو چھوڑوں نہ کبھی بھی اس دین کے کام کو، اور کوئی میری جگہ کرے نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ مجھ سے چھین کر کسی اور کو دے دیا جائے۔ یعنی دین کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ہی لے، خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس لیے کسی بھی کام کے وقت اللہ تعالیٰ سے خیر کی ہی دعا مانگنی چاہیے۔ خیر کی دعا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے استخارہ کرنا چاہیے۔ یہ استخارہ جو ہے وہ بہت لازم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک اللہ سے اس کے بارے میں خیر کا سوال نہ کر لے۔ اسے چاہیے کہ نماز استخارہ کی 2 رکعت ادا کر لیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتوں کی طرح ہی استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ شرمندگی سے بچنے کا بھی سبب ہوتا ہے۔ جیسے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے، اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں استخارہ نہ کر لوں، اپنے رب سے دعا نہ کر لوں۔ لہٰذا وہ اپنی نماز کی طرف اٹھی، نماز استخارہ شروع کی۔ ادھر سے قرآن میں حکم اتر آیا کہ ہم نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ کس کو حکم آیا قرآن میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر حضرت زینب سے کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے پاس اندر آ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام نیک بھی ہو، اچھا بھی لگ رہا ہو، پھر بھی استخارہ کر لیں۔ کہ کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ اب یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، مثلاً حج پر ہم نے جانا ہے تو ہم کیا استخارہ کریں گے؟ حج پر جانے کے لیے استخارہ کریں گے؟ کیوں؟ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر حج پر جانے کے لیے ہم استخارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو اس کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، دنیا میں اور آخرت میں اسی کی حکومت ہے، اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ فرمائے کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟
جو تمہیں روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرمائے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اسے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فطرت پر ہونا کیا ہے، دن میں اور کام اور رات کو آرام۔ لیکن ہماری جو ہے توجیہات بدل گئی ہوئی ہیں۔ کیا ہے ہماری؟ دن میں سونا، رات کو جاگنا۔ تو پھر برکت کیسے ہوگی؟ جب ہم رات کو جاگیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر برکت ہی نہیں رہے گی، ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہے گی۔ جو صبح کا اٹھ کر کام کرتا ہے، آپ دیکھیں کبھی آپ صبح اٹھ جائیں، فجر کے بعد نہ سوئیں، کام کرنے شروع کر دیں، تو آپ ایسے لگے گا آپ 8-9 بجے تک فارغ ہو گئی ہیں سارے کاموں سے، آپ کے پاس کوئی کام کرنے کو ہی نہیں رہ گیا۔ لیکن جب آپ سارا دن 12 بجے اٹھیں گی، سارا دن سوئی رہیں گی، 12 بجے اٹھیں گی، ناشتہ کریں گی، تو آپ کا کیا ہوگا؟ ایسے لگے گا سارا دن ہی گزر گیا، کام ہی نہیں ہو رہے۔ یعنی برکت اٹھا لی جاتی ہے ان کاموں سے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، پس وہ کہے گا میرے شریک کہاں ہے جس کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھینچ لائیں گے۔ پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ یقیناً حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ بھی ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بس اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً اس کی چابیاں بلا شبہ ایک طاقتور جماعت پر باری ہوئی تھیں۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون کون تھا؟ تھا تو وہ بنی اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ فرعونیوں کے ساتھ مل گیا ہوا تھا، اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں فخر تکبر بہت زیادہ تھا۔ کس چیز کا فخر اور تکبر تھا؟ دولت کا۔ اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش قسمت انسان سمجھتا تھا، اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل تھا۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھلاؤ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں دیا کہ صرف دنیا بنا کر چھوڑ جاؤ، یعنی مال کس لیے ہے؟ کیا ہم نے سارا مال اپنے ساتھ لے کر جانا ہے؟ صرف دنیا میں ہم دوسروں کی آخرت بنانے، دوسروں کی دنیا بنانے میں لگے رہتے ہیں، تو اپنا ہم نے کتنا مال خرچ کر لینا ہے؟ تھوڑا سا مال خرچ کریں گے، باقی جو ہے جمع شدہ کس کے لیے ہے؟ جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مال سے، دولت سے جو زیادہ ہو جائے تو بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمایا جائے کہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ نیک اعمال ہی انسان کو خسارے سے بچاتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں انسان کو اپنی آخرت کمانی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جائے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں لگایا، علم کے بارے میں کتنا عمل کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جسم کے بارے میں کس کام میں اپنے آپ کو پگھلایا۔ اگر آپ اپنے آپ سے گھر جا کے یہ سوالوں کے جواب دیکھیے گا کہ آپ نے کس چیز میں جو ہے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، اپنا مال کہاں پہ لگاتی ہیں، جسم کو کہاں پہ زیادہ گھلاتی ہیں۔ عورتیں تو اکثر کچن میں گھلاتی ہیں اپنا جسم زیادہ، ساری انرجی جو ہے ان کی کچن میں لگی ہوتی ہے۔ ان سوالوں کا جواب ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو کہاں تھکاتے ہیں۔ پھر احسان کی بات ہوئی ہے یہاں پہ کہ احسنی کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تمہیں دیا اس لیے کہ تم لوگوں کو دیا کرو۔ اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال دیا لوگوں کا حصہ، اب وہ حصہ ان کو لوٹاؤ۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر اس میں سے ہم دوسروں کا حصہ نکالتے رہیں، اور صرف اپنے لیے ہی سب کچھ جمع نہ رکھیں۔ اور اس نے کہا بلا شبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر ہی دیا گیا جو میرے پاس ہے،
اور کیا وہ نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یقیناً کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ یعنی اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ علم پر فخر نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کس بات پہ فخر کیا تھا؟ کہ یہ دولت بنانے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے، بیوقوفوں سے بحث کرے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، مائل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ایک عام دھات کو سونے میں تبدیل کر دیتا تھا، اور اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ لوہے کو جیسے سونے میں کنورٹ کرنے کا طریقہ اس کو پتہ تھا، تو اس نے اسی طرح سے مال و دولت کے ڈھیر بنا رکھے تھے۔ تو اسی علم کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ تو میرا علم ہے، مجھے یہ راز پتہ چلا ہے، تو اس وجہ سے میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ قارون کو کیوں ہلاک کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی اس جیسا سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا۔ بلا شبہ وہ تو یقیناً بڑی قسمت والا ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی، ایک انسان کی فطری کمزوری ہے نا، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ دیکھتا ہے، کسی کے پاس گاڑیاں زیادہ دیکھتا ہے، کوٹھیاں زیادہ دیکھتا ہے، تو کیا انسان سوچتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی ایسے ہوتا، ہم سوچتے ہیں نا۔ تو اسی طرح جو علم نہیں رکھتے تھے ان کو بھی یہی تمنا اس وقت ہوئی قارون کو دیکھ کے کہ کاش یہ ہمارے پاس ہوتا۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی جو علم والے تھے وہ فوراً ہی پہچان گئے۔ اصل علم والے کون ہیں؟ وہ جو جانتے ہیں جو شخص ایمان لائے، نیک عمل کرے تو اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ اس دولت کے ڈھیر سے بہتر ہے۔ اس لیے علم تقاضا کرتا ہے کہ انسان آخرت کی خشیت رکھتا ہو، دنیا کے مقابلے میں دنیا کی رونقوں سے زیادہ متاثر نہ ہو، اور پھر انسان صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ کون صابر ہے؟ جو دنیا کی زینت، دنیا کی رونق کو دیکھ کر پھر بھی صبر کرتے ہیں کہ جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا انہیں وہی کافی ہے، تو اس میں بہت آگے نہیں جاتے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ سلف صالحین کے احوال جانیں تو امام بخاری نے کیسے علم حاصل کیا، اور دیگر لوگوں نے کس طرح ہزاروں میلوں کے سفر انہوں نے کیے اور پیدل چلے، روکھے سوکھے انہوں نے گزارا کیا، سختیاں جھیلی، برداشت کی، پھر سارا دن وہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو ہمیں تو 1 گھنٹہ بھی ہم نے کلاس لینی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو گھر سے ٹائم نہیں ملتا، ہمارے تو بچے ہیں، ہم تو نکل نہیں سکتے۔ اور اگر آج اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ اگر آج ہماری جان نکل جاتی ہے تو یہ گھر، یہ بچے کون سنبھالے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ سنبھالے گا نا۔ تو ہم تو اس کو، ان چیزوں کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے وہ کیسے لوگ تھے کہ سارا دن پڑھتے رہتے تھے، سارا دن محنتیں کرتے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ بعض سلف اپنا سارا دن ان کی مجلس سے پر کر لیتے تھے، ایک مجلس ختم ہوتی تھی تو دوسری چلتی تھی، یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے، پکانے کے لیے بھی وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ تو وہ کبھی کبھی صرف کچا ہی کھانے پہ گزارا کرتے تھے، یعنی کچا سبزیاں یا فروٹ وغیرہ، تو یعنی پکانے کے لیے بھی وقت نہیں ان کے پاس ہوتا تھا۔ لیکن اس سارے صبر کے ذریعے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور کثیر مخلوق کو بھی فائدہ اٹھایا۔ آج دیکھیں ہم صحیح بخاری سے کتنا فائدہ لے رہے ہیں نا فائدہ، تو یہ کہاں سے ہے؟ یہ ان کی محنتیں ہیں، دن رات کی محنتیں، نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو آرام کرتے تھے، اور نہ ہی دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو گھلاتے تھے۔ اور اگر یہ لوگ محنتیں نہ کرتے، قربانیاں نہ کرتے، تو آج یہ سب علم ہمارے پاس اتنا صاف ستھرا ہو کر کیسے پہنچتا۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، ہمیں بھی کچھ حصہ ضرور علم کے لیے لگانا چاہیے، سارا نہیں تو کچھ علم کے لیے ضرور لگائیں۔ چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود ہی اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔
اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ ایسے ہو گئے کہ کہنے لگے افسوس، یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں بھی ضرور دھسا دیتا۔ افسوس، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو انسان جس سے محبت کرتا ہے، مال والوں سے محبت کرتا ہے، تو انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو چونکہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی تھی تو یہ فوراً ہی ڈر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گئے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا؟ جنہوں نے پہلے تمنا کی تھی کہ کاش جو قارون کے پاس مال ہے وہ ہمارے پاس بھی ہوتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا قارون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے فوراً ہی شکر کیا کہ ہمارا انجام قارون کے ساتھ نہ ہو۔ ہم بھی وہی تمنا کر رہے تھے جو قارون کے پاس تھا، یہ انہوں نے فوراً ہی اس چیز کو مینشن کر دیا۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی فساد کا، اور انجام کار متقیوں کا ہی ہے۔ تو یہ آخرت کا گھر کون سا گھر ہے؟ جنت، جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں چاہتے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، تو یہاں دیکھا جائے تو وہ دو چیزوں سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک بہت بڑا بن کر رہنے کی خواہش اور دوسرا فساد کرنا۔ یہ دونوں چیزوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں۔ تو سورہ قصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے ہوا، اختتام قارون کے ذکر پر ہو رہا ہے، اور یہ دونوں ہی کیا تھے؟ ظالم تھے۔ تو جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائی کی انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو وہ عمل کرتے تھے۔ یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب بھی زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ یعنی اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدے پورے کیے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی وعدے پورے کرے گا۔ ان قصوں کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ کے دل کو تسلی دینا۔ کس کے دل کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا۔ اللہ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرے گا۔ آپ کا انجام بھی انشاءاللہ خیر پر ہی ہوگا، اور آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، مگر آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنیں، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دیں، اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئیں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، اور آپ مشرکوں میں سے نہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فیصلہ اسی کا ہے اور تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ عنکبوت مکی ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کے شروع میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور پھر تسلی بھی دی گئی کہ یہ ساری تکلیفیں کیا ہوگی؟ عارضی طور پر ہوں گی، اور آخرکار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کی طاقت نہ رہے گی۔ پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ اسلام کا ہی غلبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کا آزمانا ضرور ہوتا ہے۔ یعنی جو ایک دفعہ انسان ایمان لے آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزمائش کرے گا اس کے دین کے مطابق۔ یعنی جس میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خالص اس کا دین ہوگا، اتنی ہی بڑی اس کی آزمائش ہوگی۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔
اگر دین میں پختگی ہوگی تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر دین کی کمزوری ہوگی تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ یعنی اللہ کو تو پہلے علم ہے، لیکن اسے یہ علم لوگوں کے سامنے بھی لانا ہے۔ جہاں ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ جو وہ کرتے ہیں، تو یہاں قیامت کے دن اسے سارے جھوٹے ساری خیانتیں جو ہیں گن کر رکھی جائیں گی ان کے سامنے، اور انصاف کے ساتھ ترازو رکھ دیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی جہاد کرے تو وہ اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ یعنی جو شخص جہاد کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے، یعنی جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو اس کی اطاعت نہ کرنا، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تجھے بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اب یہ تیسری دفعہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، لیکن ماں باپ کی غلط باتوں کو احسن طریقے سے اگنور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ان کا بیٹا جو تھا وہ سچا مسلمان ہو گیا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، تو اسے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا دیا، بری نفرت کے ساتھ کہتا ہے کہ ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا، اسے اٹھ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، آپ پر کتاب نازل کی، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو، حسن صحبت سے پیش آؤ۔ یعنی کن کا انہوں نے سر قلم کرنے کو کہا تھا؟ اپنے باپ کا سر قلم کرنے کو کہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، تم اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرتے رہو، یہ ہے ہمارا دین۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے تو وہ لوگوں کو ستانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو وہ ضرور کہیں گے کہ یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے جو سارے جہانوں کے سینے میں ہے؟ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یقیناً وہ منافقوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، اور لازم ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی ہرگز اٹھانے والے نہیں۔ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے یقیناً ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا بوجھ نہ ہو بلکہ دوسرے کے گناہوں کا بھی بوجھ ہو۔ جس کو اس نے بھٹکایا ہوگا، گمراہ کیا ہوگا، یعنی جو کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے، اس کا رواج ڈالتا ہے، تو جو اس کے بعد اس کی پیروی کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس کے گناہ جو ہے، اس کا اپنا گناہ تو ہوگا، تو جو اس کی پیروی کرے ان کے بھی گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ جیسے پہلا قتل جب ہوا تو اب جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں تو کس کو سزا ملے گی؟ پہلے والے کو، جس نے قتل کی بنیاد رکھی، جس نے برائی شروع کی، اب اس کی تقلید میں ہی قتل ہو رہے ہیں تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔
اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اس سے 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ کتنے سال رہے؟ نہیں، کتنے آپ بتائیں؟ 950 سال تک رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا، 950 سال تک رہے، 1000 سال اس میں سے 50 کم۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دلائی، اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈر جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم جھوٹ کرتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ سو اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو آدھا کرتا ہے؟ آدھا کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ پیدا کرے گا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ہار مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور حساب کتاب کا یقین دلانے کے لیے بات کی گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جسے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ ہی آسمان میں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست و مددگار نہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور سے ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سی ملاقات کا انکار کیا تھا؟ قیامت کا انکار کیا۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود بنایا، دنیا کی زندگی میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے۔ قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا، اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں عموماً لوگوں کے باہمی تعلقات، دوستیاں، محبتیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ کسی بزنس کے معاملے میں ہو جائیں گی، یا کوئی اسپورٹ وغیرہ گیمز وغیرہ کھیلتے ہوں گے، یا مسجد میں اکٹھے ہوتے ہوں گے، یا کسی ادارے میں اکٹھے ہوتے ہوں گے۔ تو مومن جو ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی جو محبت کرتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی خاطر وہ محبت کرتا ہے۔ وہ دنیاوی اغراض اور مقاصد مفادات کی خاطر محبت نہیں کرتا، یہی محبت بے لوث ہوتی ہے ان کی۔ تو اس لیے کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے کون سے لوگ؟ متقین کے۔ متقین لوگ جو ہوں گے وہی ان کی دوستیاں رہ جائیں گی، باقی سب کی سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ متقین کا تعلق تقویٰ کی وجہ سے تھا، دین اور ایمان کی وجہ سے تھا، قرآن کی وجہ سے تھا۔ تو کتنا بڑا فرق ہے اس میں۔ پھر بھی ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور دین کو اہمیت نہیں دیتے، اور دین کی وجہ سے دوستی کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ تو جو دین کے سامنے رکھ کر تعلق قائم کرے گا اس کو دنیا تو مل جائے گی جو اس کی قسمت میں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے، اور رزق مل جائے گا۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں امتحان ہو سکتا ہے، وقتی طور پر تنگی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تنگی کو بھی دور کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ انسان کی پیورٹیز کیا ہے، وہ آخرت میں بھی اہمیت دیتا ہے یا صرف دنیا کو ہی اہمیت دیتا ہے؟ اور اگر صرف دنیا کو ہی دے رہا ہے تو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار انسان کہے گا کہ میں تو نہیں جانتا اس شخص کو، اس نے مجھے بہکا دیا تھا، یہ غلط کام کرتا تھا، اس نے مجھے بھی اس راستے پر لگا دیا۔ یعنی اس وقت جو ہے وہ دشمنیاں ان کی آپس میں ہوں گی۔ پھر لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب غالب کمال حکمت والا ہے، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔
جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی کس کا ذکر بھی کرتے ہیں؟ ایک اور چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہاں یعنی پوتے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ انہی کی اولاد میں سے نبوت اور کتاب رکھ دی گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، فوراً ہی ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو دین کے لیے قربانی آپ دیکھیں کہ یہ خیر کہاں تک جاتی ہے، یعنی نسلوں تک خیر جاتی ہے انسان کی۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی، یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو، تم راستے کو کاٹتے ہو، اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو تم ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ، یعنی وہ اپنی غلط حرکتوں کو سے ٹلنے والے نہیں تھے۔ تو لوط نے کہا اے میرے رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما، کیونکہ کوئی دوسرا مرد جو تھا اس علاقے میں ان کی مددگار نہیں تھا، تمام مرد جو تھے وہ برائی میں ہی مبتلا تھے۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لائے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے باشندے یقیناً ظالم ہیں، یعنی وہاں پہ بشارت دی گئی کہ یہ اب بستی ہلاک ہونے والی ہے۔ ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم یقیناً ضرور اسے اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یعنی فرشتوں کو پہلے ہی پتہ تھا کہ لوط علیہ السلام اس کے گھر والوں کو بچا لیں اور سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ اس کی بیوی قوم کی ہمدرد تھی، یعنی کوئی بھی بات ہوتی تھی تو فوراً ہی قوم تک پہنچا دیتی تھی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا، اس کا دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، یقیناً ہم تمہیں تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی یہاں رسول اللہ سے مراد فرشتے، اور لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو غیب کا علم نہیں جانتے۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر یقیناً آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ابن عباس سے کہتے ہیں لوط کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی گناہ پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے حق مارتے تھے، مثلا کسی کا گھر کرائے پر لیا تو کیا کیا، اس پر قبضہ ہی کر لیتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، اوپنلی فحش گالیاں، اور جس طرح سے اپنے کلبز میں اور اوپنلی برے کام کیا کرتے تھے۔ پھر مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی تھیں، کیونکہ مردوں کے مردوں سے ریلیشن ہوتے تھے تو عورتوں کو بھی مرد بننے کا شوق ہو گیا کہ ان کی طرف کوئی توجہ کرے۔ اس کے علاوہ تاجروں پر ٹیکس لگاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ شرکی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا کام انہی سے شروع ہوا تھا۔ اور یقیناً ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی راستے سے گزرتے ہوئے اگر وہاں سے ہم گزریں تو یہ عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے یہ بستیاں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر ڈنگا نہ کرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا اور تم پر ان کے رہنے کی جگہ واضح ہو گئی ہیں۔ شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، بس انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، یعنی انہیں راہ حق سے روک دیا گیا۔ یہ تھا ان کا قصور، یہ تھا ان کا مسئلہ کہ حق سے رک گئے تھے، حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے، پہاڑوں کو تراشا، بہت بڑے بڑے پلرز انہوں نے بنائے، محلات بنا لیے، تو وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے، دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھدار، لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے، پیغمبر کی بات کو چھوٹا سمجھ کر جھٹلا دیا گیا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، بلا شبہ یقیناً موسیٰ اس کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے تھے۔ یعنی یہاں
تکبر کی بات آ رہی ہے پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیجی اور ان میں سے بعض کو زبردست چنگاڑ سے پکڑ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے, اور یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر وہ جانتے ہوتے. تو مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ نکلتا ہے اس کے منہ سے کہ وہ باریک دھاگا سا بنتی ہے جو بال سے بھی 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے. یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی 20 گنا چھوٹا بال. تو اس سے وہ گھر بناتی ہے, اپنے لیے سہارا بناتی ہے. تو یہ گھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسا گھر ہے کہ نہ تو اس کو سردی سے روک سکتا ہے, نہ اس کو گرمی سے روک سکتا ہے, نہ اس پہ بارش کا جو ہے بارش سے ہی اس کو روک سکتا ہے. تو اسی طرح جو غیر اللہ کا سہارا پکڑتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے گھر کا آسرا لیے ہوئے ہیں کہ اس کو کسی چیز سے وہ غیر اللہ جو ہے نہیں بچا سکتا. یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں, اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں, انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا, یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا بنا دے اور ہمیں علم سیکھنے والا سکھانے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازیں پڑھنی آسان فرما دے. ہمیں تہجد پڑھنا آسان فرما دے, ہمیں دعائیں کرنی آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اذکار کرنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت جب موت کی سختیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان گھبراہٹوں میں بھی ہمیں آسانیاں فرما دے. ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرما دے, ہم پر اپنا فضل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحتوں میں بدل دے. اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین, جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو اچھے بر عطا فرما دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. اللہ اپنی رحمت میں سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمایا. اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمانا. جس دن بہت گھبراہٹیں ہوں گی اللہ تو ان گھبراہٹوں سے ہمیں آسانیاں عطا فرما دینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.